ایسکولس ایک ایسی دوا ہے جس کا نمایاں کے پہلو کنفیوژن ہے، اور ایک عجیب بات اس پہ یہ پائی جاتی ہے کہ عام طور پر جن کے دماغوں میں کنفیوژن پیدا ہو جائے، کچھ سمجھ نہ آئے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کنفیوژن تھکاوٹ کے نتیجے میں یا زیادہ کام کرتے چلے جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور نیند سے اس کو آرام ملتا ہے۔ لیکن یہ عجیب دوا ہے کہ سونے سے کنفیوژن بڑھتا ہے، اور یہ علامت لائکوپوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے، مگر اس کا ایک خاصہ ہے۔ یہ لائکوپوڈیم کی دوسری علامتیں اتنی نمایاں ہیں، وہ اس کو ان کا فرق کرنا کسی ہومیوپیتھی کو مشکل کام نہیں۔ مان وہ لائکوپوڈیم کو پہچان لیتا ہے، بہت ہی مشہور اور بار بار استعمال والی دوا ہے۔ لیکن اس کا کنفیوژن ایسا ہے کہ بچہ اٹھتا ہے تو شروع میں کچھ پتہ نہیں لگتا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یادداشت کی کمی اس کا خاصہ ہے۔ اگر ایسا کنفیوژن ہو جو سونے کے بعد اٹھنے سے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نئی جگہ آپ جاتے ہیں، ہوٹل میں کہیں سوتے ہیں، تو اٹھ کر ایک کنفیوژن سب ملتا ہے ہمیں، یہ رستہ کون سا، میں کہاں ہوں، اور ٹوائلٹ کا رستہ کدھر ہے، باہر کا رستہ کدھر ہے، کمرے کا نقشہ کیسا ہے۔ وہ کنفیوژن اتفاقی حادثہ ہے، یہ سفر کے نتیجے میں ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کا یہ مستقل کنفیوژن ہے جو ایک جاری بیماری بن جاتا ہے، اور صبح اٹھنے کی علامت کو پہچان لیں آپ تو پھر یہ دوا پکڑی جائے گی، یا مریض کی مرض پکڑا جائے گا۔ یادداشت کی کمی اس کے ساتھ ہے۔ غم بھی عموماً ایسے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر خوش مزاج، مگر ذرا سے مزاج کے خلاف بات ہو تو بھڑک اٹھتے ہیں، اور سخت چڑچڑاپن اس وقت ظاہر ہوتا ہے صرف جبکہ مزاج یا ہدایات کے خلاف کوئی بات آ جائے۔ دردوں میں یہ ہے کہ ہر طرف دوڑتی پھرتی ہیں، پرسٹیلا کی طرح، مگر پرسٹیلا کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، اس کو سردی سے بڑھتی ہے۔ اس کی ایک خاص علامت یہ ہے آنکھوں کی سرخی۔ اس میں اس کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ بعض ڈاکٹروں نے تو اس کو آنکھوں کی پائلز قرار دیا ہے، ڈاکٹر کینٹ نیوسن آنکھوں کی پائلز لکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ کے ریشے جن میں خون دوڑتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ذرا سا کوئی دباؤ ہو تو آنکھیں سرخ بلڈ ریڈ ہو جاتی ہیں۔ بعضوں کے مستقل کمزوری ہوتی ہے، وہ آنکھیں سرخ ہی رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسکولس بہترین دوا ہے۔ میں نے کہا تھا سردی سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، سردی سے آرام آتا ہے، گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ پرسٹیلا کی تکلیف گرمی سے بڑھتی ہے، سردی سے آرام آتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا اس کی تکلیف سردی سے کم ہوتی ہے، اس کا تعلق دردوں سے ہے صرف۔ باقی چیزوں میں یہ سردی پسند کرتا ہے مریض، اس لیے اس دوا میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ پرسٹیلا کی دردیں گرمی سے ہمیشہ بڑھتی ہیں، اور سردی سے ان کو آرام آتا ہے۔ اس دوا کے مریض کی دردیں گرمی سے آرام پاتی ہیں اور سردی سے بڑھتی ہیں، لیکن عموماً ویسے سردی طلب کرتا ہے مریض، اور اس کو سردی پسند ہے۔ اس میں خصوصیت سے ایک یہ بات پائی جاتی ہے، اور وہ ایکٹیا میں بھی ہے، وہ اس کی طرف مجھے دوبارہ آنا پڑے گا۔ ایکٹیا کی ایک دو اہم علامت بیان نہیں ہوئی، نہ میں نے اس وقت لکھوائی تھی۔ ایتھوزا میں عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف دباؤ بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور اس لیے پرولیپس کے لیے یہ اچھی دوا ہے۔ جب یوں محسوس ہو کہ اعضاء لٹک گئے ہیں اور نیچے کی طرف مسلز کی کمزوری کی وجہ سے دباؤ پڑ رہا ہے، اس میں ایتھوزا بہت اچھی دوا ہے۔ ایتھوزا یہ جس کے اسکولس جو ابھی جس کی بات کر رہا تھا، اسکولس اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس میں اور
اور سیمیسی فیوجا میں یہ علامت مشترک ہے، لیکن ایک فرق ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ اس میں جو نیچے کی طرف دباؤ ہے یہ دائیں بائیں منتقل ہوتا ہے اور کولوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ایکٹیا ریسی موسا سیمیسی فیوجا میں یہ علامت ہے، لیکن اس میں بھی دباؤ نیچے کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ سیمیسی فیوجا کی یہ علامت اتنی اہم ہے کہ بعض عورتوں کو جب وضع حمل کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں اس وقت یہ علامت خاص اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو اور خصوصاً کمزور اعصاب کی بچیوں کو درد اٹھتی ہے، 2/3 نیچے چلی جائے گی تو پھر بچے کو باہر دھکیلنے میں مدد کرنے کی بجائے وہ اچانک دائیں بائیں پھیل جاتی ہے اور کولوں پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ اس پہ سپزم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں اس وقت پہلے بیان نہیں کر سکا تھا، جیسے یہ بھی مجھے یاد اب آ گیا ہے کہ اس کا سپزم سے بھی تعلق ہے، مسکولر سپزم۔ جہاں آپ کو یہ علامت بتائی تھی کہ جس کروٹ لیٹتا ہے مریض وہ پٹھے پھڑکنے لگ جاتے ہیں، میں پتہ کس دوائی کی بات کر رہا ہوں؟ ایکٹیا ریسی موسا سیمیسی فیوجا۔ اب دوسری دوا میں آ گئے ہیں تو اس لیے کنفیوژن نہ رکھیں اپنے ذہن میں۔ دوبارہ میں ایکٹیا ریسی موسا یعنی سیمیسی فیوجا کی بعض علامتیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کروٹ عورت لیٹتی ہے اس کروٹ کے پٹھے خاص طور پر پھڑکنے لگتے ہیں اور بے چینی ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو پھڑکنا ہے اس کا تعلق سپیزم سے ہی اصل میں ہے، آف اینڈ آن سپیزم۔ سپیزم کہتے ہیں تشنج۔ تو بعض تشنج ایسے ہوتے ہیں جو آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور پکڑی رکھتے ہیں، بعض ہیں جو آ کے چلے جاتے ہیں، بار بار یوں پلس کی طرح یوں حرکت کرتے ہیں۔ اس کا تشنج اس قسم کا ہے، لیکن ہوتا چلا جاتا ہے اور ہٹتا نہیں جب تک اس کے صحیح علاج نہ کیا جائے۔ ہم وضع حمل کے وقت جب بچہ پیدا ہونا ہو اس وقت اس کا تشنج کولوں میں واقع ہوتا ہے، درد نیچے کی طرف گئی، اچانک رستہ بدل کے دائیں اور بائیں چلی گئی اور کولوں میں بڑا شدید تشنج ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو باتیں بھول جاتی ہیں، وہ فوراً رب کر کے اس بچی کو تشنج دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت ایک خوراک اگر اس کی دے دی جائے 30 یا 200 طاقت میں تو بعض دفعہ صرف ایک ہی خوراک سے اللہ کے فضل سے سب دردیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ کولوفائلم بھی اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے۔ کولوفائلم میں یہ بات ہے کہ وہ جب دردیں نیچے کی طرف جاتی ہیں تو اصل مقام پر جہاں سے اس کو بچے کے دھکیلنے والے مسلز پر جا کے اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ آگے حرکت پیدا کریں، وہ رانوں کے دائیں بائیں سے نیچے اتر جاتی ہیں۔ ایکٹیا کی دردیں پھیل کر کولوں کی طرف آ گئیں اور اس کی دردیں نیچے اتر کے ران کے اندر سے دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں اور منہ نہیں کھلتا، جس کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہے کہ کولوفائلم میں ریلیکسڈ مسلز ہونے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ ریلیکسڈ والی بات درست نہیں ہے۔ ریلیکسڈ اگر مستقل حالت ہو، یعنی یوٹرس گرا رہے، اعصاب کمزور ہوں، خصوصاً ایسی عورتیں جن کو شروع پریگننسی میں ایبارشن ہو جاتی ہو، کیونکہ رحم کے مسلز میں اور متعلقہ عضلات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سنبھال سکیں، اور ایسی عورتوں میں پریگننسی ہوتی بھی بہت مشکل ہے۔ اگر اس قسم کی عورت کو کولوفائلم دی جائے تو وہ مفید ہے، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت یہ اس کی شکل نہیں ہوتی۔ جس طرح ارگٹ دینے سے بعض دفعہ منہ بند ہو جاتا ہے یوٹرس کا اور بڑی شدت سے بند ہوتا ہے، کولوفائلم میں یہ علامت ہے۔ ایک دفعہ سندھ میں مجھے واقعہ پیش آیا تھا اس طرح کہ جلسے کے دوران ایک آدمی روتا پیٹتا آ گیا، رات انور آباد کی بات ہے، رات لیٹ جلسہ ہو رہا تھا ہمارا 11-12 بجے،
اور اس نے شور مچا دیا کہ میری بیوی مر رہی ہے، دعا کرو، فوراً سارے دعا کرو ہوئے. خیر ہم نے دعا بھی کی، اور مگر اس کو پہلے میں نے ایک نسخہ دیا. میرے پاس سفری جو دواخانہ چھوٹا سا ساتھ رکھتا تھا، اس میں کولوفائلم تھی. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ منہ بند ہے، جکڑا ہوا ہے، اور درد. میں نے کہا کس طرح جاتی ہے؟ اس نے یہ بتا دیا کہ ٹانگوں میں زیادہ تکلیف جاتی. اس کی دوا دی، اور چند منٹ کے بعد، میں 10-15 منٹ کے اندر، ڈیفینیٹلی اتنی جلدی ہنستا کھیلتا ہوا، ہاتھ میں پلیٹ میں مرغی رکھی ہوئی تحفے کے طور پر لے کے آیا کہ ماشاءاللہ موٹا تازہ پیارا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اگر صحیح دوا دی جائے تو ہومیوپیتھک ایسے موقعوں پر غیر معمولی فائدہ دیتی ہے، آپریشن سے بچا لیتی ہے. بعض دفعہ اگر صحیح دوائی نہ ملے تو ایسی بچیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آصفہ بیگم گئی ہوئی تھی جیلم، ہماری عزیزہ تھیں، ان کی پیدائش کے سلسلے میں. وہاں سے فون آیا بڑی پریشانی کا کہ وہ بچی تکلیف بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بچہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا علامتیں بتاؤ. انہوں نے جو علامتیں بتائیں وہ کولوفائلم کی نہیں تھی بلکہ جرسیمیم کی تھی. میں نے کہا جرسیمیم کی ایک 200 کی خوراک فوراً دے دو، اور کچھ دوائیں میں نے ان کے ساتھ پہلے بھیجی ہوئی تھی، اس میں وہ دوا تھی. ان کا ساتھ یہی ہوا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ساری تکلیف ختم، نارمل طریقے پر خدا کے فضل سے پیدائش ہو گئی. تو ایسی دوائیں جو ایمرجنسی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو تو آپ گھوٹ لیں، ایسا دماغ پہ نقش کر لیں کہ مریض کی تصویر کے ساتھ بیماری کی تصویر ایسی بن جائے، ایک دیکھے تو دوسری ضرور یاد آ جائے. اس پر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا آدمی کے پاس. تو یہ جو ہے ایکٹیا ریسی موسا، اس کی اتنی اہم ایک بات اور اس کا فائدے والی بات تھی جو میں بتانا بھول گیا تھا، اس کو یاد رکھیں. اس کا اور کولوفائلم کا فرق کیا ہے؟ کولوفائلم میں دردیں یہاں سے ہو کر اندر رانوں کی اندر کی طرف حرکت کرتی ہیں. اس میں دردیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. جلسیمیم میں کیا ہوتا ہے؟ جلسیمیم میں عموماً دردیں جو ہیں وہ یا کمر میں ٹوٹتی ہیں یا باہر کی طرف نکلتی ہیں. جلسیمیم میں نیچے جا کر پیچھے سے کمر سے واپس چڑھتی ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ کمر پہ زیادہ زور ہوتا ہے اور ایک پوائنٹ پر پہنچ کے واپس چلنی شروع ہو جاتی ہیں. کالی خواب میں رانوں کے باہر کی طرف سے، یعنی کولوفائلم اور کالی خواب میں یہ فرق ہے. کولوفائلم ران کے اندر کی طرف درد حرکت کرتی ہے، کالی خواب کولوفائلم میں، کالی خواب میں باہر کی طرف کمر سے پیچھے باہر نکل جائے گی اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پرسٹیلا بھی ایسی دوا ہے جو بہت مفید ہے. یہاں فرق یہ ہے کہ پرسٹیلا میں دردیں کم ہوتی ہیں، اور یہی بیماری ہے. یعنی کوئی اعصابی کمزوری ہے ایسی جس کے نتیجے میں عورت ڈری ہوئی ہوتی ہے، شاید مروب ہو جاتی ہے، اس کی دردیں جتنی ہونی چاہیے اٹھتی نہیں. پرسٹیلا اگر 2-4 خوراکیں دی جائیں بار بار تو نہ صرف یہ کہ مناسب دردوں کو اٹھاتی ہے بلکہ دردوں کو کنٹرول میں بھی رکھتی ہے. اور یہاں انگلستان میں میرے کئی دفعہ تجربے ہوئے ہیں. ایسی مریض آئے جن کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا. ان کو میں نے دوائی دلوائی، اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک بچہ، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. اور ان کی رپورٹ یہ تھی کہ عام طور پر جو ان کی گزشتہ تکلیفیں ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم تکلیف میں خدا کے فضل سے بچہ ہو گیا. تو یہ جو دوائیں ہیں نا، ایسی قسم کی جو ہنگامی ضرورت کی دوائیں، ان کو آپ لوگوں کو خاص طور پر ذہن نشین کرنا چاہیے. یہ ایسکولس کے متعلق کچھ دوبارہ باتیں کرتے ہیں. ایسکولس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دماغ میں عموماً ایسے مریض کے کنفیوژن رہتا ہے، اور ذہنی طور پر جہاں کنفیوژن ہو، خواہ وہ بچے کا ہو، اس میں ایسکولس کی طرف دھیان جانا چاہیے. یہ پاگل پن کا تو سوال نہیں، ہوش مند بچہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے دماغ میں. خاص طور پر اس کا صبح کا کنفیوژن زیادہ ہوتا ہے شام کی بجائے. یہ میں نے ایسی علامت آپ کو بتائی تھی کہ تاکہ آپ خوب اچھی طرح اس دوا کو موقع پر یاد کر سکیں.
عام طور پر جب سارا دن انسان تھکتا ہے تو شام تک اس کا ذہن کچھ تھکنے کی وجہ سے کنفیوژن دکھاتا ہے، یعنی پوری طرح واضح اور روشن نہیں ہوتا. لیکن جو صبح کنفیوژن ہو وہ اس سے مختلف چیز ہے کوئی، یعنی ساری رات آرام کے باوجود صبح اٹھ کر بچہ کنفیوژن دکھاتا ہے. اس کے متعلق جو میں نے غور کیا ہے، میرے خیال میں سر کی طرف خون کے دوران میں کوئی کمزوری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رات بھر آرام کرنے کی بجائے نتیجے میں صبح عموماً بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اور اس وقت سر کو جو خون کی سپلائی ہونی چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے. اسی لیے صبح جن لوگوں کو بلڈ پریشر کم ہو ان کو ایک دم بستر سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اٹھتے ہیں تو بعض دفعہ بے ہوش ہو کے عورتیں گر بھی جاتی ہیں، کیونکہ صبح بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. جب انسان ایک دم اٹھتا ہے تو دوران خون سر کی طرف نہیں رہتا. اگر یہ بات درست ہے تو اس بچے کو شام تک خوب کھیلنے کودنے کے بعد کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے، اور یہی ہوتا ہے بے نہیں. شام کے وقت اس کا دماغ سب سے زیادہ تازہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کو سکھا دیں جو سکھانا ہے، لیکن صبح کے وقت زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ اسکولس تو دیں گے ایسے موقع پر. ایسے بچے کے اگر بلڈ پریشر ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو ہومیوپیتھک دوسری دوائیں بھی ہیں جو بلڈ پریشر کو سنبھالتی ہیں. اگر اسکولس سے کام نہ آئے تو وہ کام آ سکتے ہیں. مگر بلڈ پریشر صرف ایک خیال آیا ہے ذہن میں، پورے مریض کی تصویر نہیں ہے. وہ اسکولس کے پورے مریض کی جب تصویر آئے گی تو اس وقت یہی دوا ہے جو غالباً ہر قسم کی اس کی بیماریوں میں اکیلی کام دے گی، اور دینی چاہیے. کیونکہ بلڈ پریشر کا اگر آپ نے عارضی طور پر علاج کر بھی لیا تو مریض کا مزاج اسی طرح رہے گا. جب تک اس کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ یادداشت کی کمی ہے اور غصہ ہے، اور یادداشت کی کمی کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسے بچے کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے زیادہ، اور ڈانٹ کے وقت وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کیوں بے ہوش ہوتا ہے اس کے متعلق میں تجزیہ نہیں کر سکا صحیح، مگر اعصابی کمزوری کے ساتھ تعلق ضرور ہے. اور یا پھر ایک دم خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہوگی دماغ کی طرف، اسپیزم ہوتا ہوگا، کیونکہ اس میں اسپیزمز کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں. تو ایسا بچہ جو یہ کمزوریاں رکھتا ہو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ڈانٹنے کے نتیجے میں اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ایک دو دفعہ اگر اس طرح ہوتا رہے، زیادہ دفعہ ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے پھر اس کو مرگی کے دورے نہ پڑنے شروع ہو جائیں. اس لیے ایسے بچوں سے پیار کا سلوک رکھنا چاہیے. سیکھ لے گا آہستہ آہستہ، کوئی جلدی افرتفری نہیں ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ واضح روشن دماغ ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف بچوں کی دوا نہیں ہے، بڑوں کی دوا ہے. بڑی عمر تک، بڑھاپے تک کی دوا ہے، ہر جگہ ہر عمر میں کام کرتی ہے. صرف علامتیں ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں دردیں جو ہیں وہ ہر طرف دوڑتی پھرتی ہیں، اور آنکھوں کی سرخی ایسے ڈوروں کی شکل میں رہتی ہے جو مستقل ہیں. اس کا نزلاتی بیماریوں سے تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. اب یہ جو ایک علامت ہے یہ بظاہر بلڈ پریشر کے کمی کے خلاف نظر آتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا چیک کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، کیونکہ میں نے چیک کروا کے دیکھا نہیں ایسا. لیکن بالعموم ایسے مریض کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، اور مستقل سرخی کا یہ علاج ہے. اور بھی ہیں مگر یہ بھی علاج ہو سکتا ہے. عموماً ایسا مریض سردی محسوس کرتا ہے اور دردوں کو گرمی سے آرام ملتا ہے. کمر میں مستقل تھکی تھکی درد،
ایک درد ایسی ہوتی ہے جو ٹیسوں والی ہوتی ہے، ایک میں تیزی پائی جاتی ہے، اور بعض درد میں حرکتیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف کوندا درد کا دوڑتا ہے۔ لیکن اسکولس میں ڈل بیک ایک جو مستقل حصہ رہے کمر کا، مستقل تھکاوٹ اور اس کے ساتھ نیچے گرنے کا احساس، اس لیے اسکولس معلوم ہوتا ہے مسلز کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر عضلات میں اتنی کمزوری ہو کہ وہ وزن کو سنبھال نہ سکیں تو اس صورت میں اسکولس کی طرف ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ بعض اور بھی بہت سی اس میں کام کی چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، اس دفعہ بھی یہ رکھتا ہوں۔ ایک بات جو نہیں بتائی تھی پچھلی دفعہ وہ یہ تھی کہ اس میں ایک خاص قسم کی بواسیر پائی جاتی ہے۔ وہ دوائیں جن میں نیچے لٹکنے کا رجحان ہو، انہی دواؤں میں بواسیر کی علامتیں بھی ملتی ہیں، اور اس کی بواسیر انگور کے خوشوں کی طرح ایک بڑے بواسیر کا ابھار نہیں ہوتا، بلکہ دو چار کئی اکٹھے ابھار ہوتے ہیں، اور کافی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اسکولس کو ان چیزوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ غمگین ہوتا ہے مریض اکثر، اور غم کی طرف میلان ہے، لیکن مزاج نرم نہیں ہوتا۔ یہ اس کا ایک فرق ہے جو پلسٹیلا سے نمایاں طور پر اس کو الگ کرتا ہے۔ پلسٹیلا میں غم پایا جاتا ہے مگر مزاج میں نرمی ہے، اور مردوں کے مقابل پر جو عورتوں کا مزاج کہلاتا ہے وہ پلسٹیلا سے ملتا ہے، اسی لیے پلسٹیلا عورتوں کی چوٹی کی دوا ہے۔ لیکن اس میں ویسے غم کی کیفیت پائی جاتی ہے، مگر مزاج میں عورتوں کی طرح نرمی نہیں، بلکہ بعض دفعہ سختی بھی پائی جاتی ہے، اور غصہ اور بات کو جھٹکنا۔ یہ جو بے ہوشی ہے یہ بھی رد عمل کے غصے کے طور پر ہو سکتی ہے۔ اچانک غصہ آتا ہے، اس سے نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ غلطی سے لکھا گیا یہاں پہ مریض کو سردی پسند ہوتی ہے، اور سردی سے تو بڑھتی ہے تکلیف۔ سردی پسند کرتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا جلد پر، چہرے پر، جلد کے حصوں پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پسند کرتا ہے۔ غلطی سے نہیں لکھا گیا، یہ بھی اس کی خاص نمایاں چیزوں میں سے ایک ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا دردوں کو گرمی سے آرام آتا ہے، باوجود اس کے کہ سردی پسند کرتا ہے۔ عام طور پر گرم مزاج مریض جو ہیں وہ گرمی سے آرام پاتے ہیں، سرد مزاج مریض سردی سے آرام پاتے ہیں۔ یہ سرد مزاج ہے مگر گرمی سے آرام پاتا ہے۔ عورتوں کی کمر درد میں بھی اسکولس، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اچھی ہے اگر اس میں نیچے لٹکنے کا یا بوجھ کا احساس ہو، ڈل درد ہو کمر کی، اور جیسے چیزیں نیچے کی طرف اتر رہی ہیں، ہاتھ سے یوں کر کے اونچا کرنے سے آرام آتا ہو، اس میں یہ مفید ہے۔ گاؤٹ اور اس سے ملتی جلتی تکلیفوں میں بھی اسکولس فائدہ دیتی ہے اگر عمومی علامتیں پائی جائیں۔